19ویں صدی میں بپا ہونے والے صنعتی انقلاب اور سیاسی نقطہ نظر سے پیدا ہونے والی تبدیلی کے باعث 20ویں صدی کے آغاز پر اقوام یورپ تبدیلی کے مراحل سے دوچار تھے۔ بیشتر ممالک میں بادشاہت بیزاری کا رویہ پوری قوت سے الفاٹے تھا اور بادشاہت پسند سے پرکار تھا۔ چند ممالک میں بادشاہت اور پارلیمانی نظام کی راہ نکال لی گئی تھی۔ اس طرح یہ دور ایک طرف بادشاہی نظام کی بقا اور جمہوری و پارلیمانی نظام کے قیام کی جنگ کا دور ہے۔ یورپی اقوام عالمی منظرنامے میں سب سے اہم مقام پر فائز ہونے کے باعث باہمی انتشار اور مخاصمت کا شکار ہو چکی تھی۔ اقتدار اور بالادستی کی دوڑ، قومی اور تہذیبی تضادات، لسانی تفریق، دیرینہ جھگڑے اور انتقامی سیاست اپنے عروج پر تھے۔ توسیع پسندی کے رجحانات نے برون یورپ نو آبادیات کے قیام کا راستہ ہموار کیا تھا اور نو آبادیات میں توسیع کی خواہش ہر یورپی قوم کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ نو آبادیات میں توسیع پر باہمی اختلافات اور جھگڑے بڑی بڑی جنگوں اور باہمی رقابتوں کا باعث بنتے تھے۔ اسی رجحان نے بحری ترقی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بحری بالادستی کی دوڑ کا آغاز ہوا۔ پہلے بحری بالادستی کے حامل ممالک کے لیے یہ امر ناقابل قبول تھا کہ کوئی دوسرا ملک ان کی ہمسری کرے اور ان کے کنٹرول والے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرے۔ اس طرح مخاصمت اور ناپسندیدگی کے جذبات پروان چڑھتے رہے اور سیاسی طور پر ایک ایسی فضا نے جنم لیا جہاں ممالک گروہ بندی میں جکڑے گئے۔ چند ممالک اتحاد کے بعد اپنے مخالفین کے لیے مزید خطرہ ناک ہو گئے اور اس خطرے کے پیش نظر جواباً دوسری طرف بھی اسی طرز کا اتحاد قائم ہو گیا۔ اس طرح کی اتحادی سیاست میں کسی چنگاری کے بھڑک کر آگ بنے اور پورے بر اعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لینے کا خدشہ 19ویں صدی کے آغاز ہی سے منڈلا رہا تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ اہل یورپ کے دانشمند اور سیاسی مفکرین انتہائی تحمل اور بردباری سے باہمی تنازعات کا حل بذریعہ سفارت کاری ڈھونڈتے اور جنگ کی تباہکاریوں سے بر اعظم کو محفوظ رکھتے۔ مگر اس وقت کے حکمرانوں نے عجلت سے غیر ذمہ دارانہ فیصلے کیے اور بالآخر جنگ نے کروڑوں افراد کو نگل لیا۔ لاکھوں بے گھر، یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ یورپ بھر کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ اس باب میں ہم جنگ عظیم اول کے اسباب پر تفصیلی بحث کریں گے۔ صنعتی ترقی کے ساتھ ہی یورپی ممالک میں جدید اسلحہ سازی کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا۔ نئی بندوقوں، مشین گنوں، توپوں اور ٹینکوں کی ایجاد پر جملہ یورپی ممالک بڑی خطیر رقوم خرچ کرنے لگے تھے۔ افواج کو متحرک اور ذرائع ابلاغ میں تیزی لانے کی کوششیں عروج پر تھیں۔ یورپ میں گزشتہ عرصہ میں ہونے والی جنگوں سے جنگی ماہرین نے اسباق سیکھے تھے اور بڑی عرق ریزی سے نئے اسلحہ سے فوج کی مطابقت کرنے کے لیے سعی کی جا رہی تھی۔ ریلوے جو اس وقت تک رسول و ترسیل کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ تھا بتدریج فعال بنایا جا رہا تھا۔ جنگی ماہرین اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ صرف بہت بڑی فوج ہی فتح کی ضمانت نہیں ہوتی بلکہ کامل فتح کے لیے جدید تکنیک اور اسلحہ، کامیاب اور برق رفتار ذرائع ابلاغ، فوج میں جذبہ حب الوطنی اور اطاعت، فوج کی تیز ترین اور برموقع حرکت، باہمی ربط، جنگی ساز و سامان اور غیر معمولی نوعیت کی جنگی منصوبہ سازی کے علاوہ ملکی وسائل، سیاسی و معاشرتی حالات، معاشی استحکام، سفارتی تعلقات اور لمبے عرصہ تک جنگ چھڑ جانے کی صورت میں مضبوط معاشی ورگ کی موجودگی مرد میدان ہونے کے لیے ضروری عناصر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یورپ کے چیدہ ممالک جن میں جرمنی، برطانیہ، روس اور فرانس قابل ذکر ہیں، جدید اسلحہ اور تکنیک پر تحقیق کرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط معیشت کے قیام اور لمبے عرصے تک جنگ چھڑ جانے کی صورت میں فوج کی اسلحہ اور بارود کی ضرورت اور ملکی معیشت استحکام پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ جدید اسلحہ جو ابتدائی طور پر افواج کے لیے بحالت جنگ استعمال کرنا مشکل اور کٹھن تھا، استعمال کرنے کا عادی بنانے کے لیے مشقیں کی جا رہی تھی۔ نئے سے نئے اسلحہ کی دریافت پر تحقیق کے لیے ادارے قائم کیے گئے تھے، جو آئے روز اپنی تحقیقات کی رپورٹ اعلیٰ حکام کو پہنچاتے تھے، جبکہ اعلیٰ حکام غور و خوض کے بعد بڑے پیمانے پر صنعتی یونٹوں اور اسلحہ ساز فیکٹریوں کو جدید اسلحہ کی وافر فراہمی کے تخمینہ اور قابل عمل ہونے اور عرق ریزی کرنے کے بعد پیداواری مراحل میں داخلے کی ہدایات کر رہے تھے۔ افواج کی ترقی اور جدیدیت کے مراحل کے ساتھ ہی بحری افواج اور اسلحہ کی ضرورت بھی دو چند ہو چکی تھی۔
यूरोप की अक्सर बड़ी क़ुव्वतों की बैरून यूरोप नौ आबादियात थीं, जिनसे मुसलसल राब्ते और दुनिया भर में फैले हुए तिजारती जाल को बरकरार रखने और इसमें किसी किस्म की अंदाजी से बचने के लिए एक मजबूत बहरिया का होता बस जरूरी समझा जाता था, जो जदीद तकनीक, असलहा, लड़ाका बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों, क्रूजरों और दीगर जंगी ज़रूरियात से लैस हो। ये असलहा की दौड़ ही का नतीजा था कि यूरोप के चीदा ममालिक फौलादी लड़ाका बहरी जहाज बनाने के मराहिल से गुजर चुके थे। समंदरों से फिजाई हमले और उनकी देखभाल के लिए एयरशिप्स ईजाद होकर बड़े पैमाने पर जेर इस्तेमाल थीं। यू बूट्स की टेक्नोलॉजी ने बहरी जंग की बैत यकसर तब्दील कर दी थी और अब दुश्मन के बहरी जहाज़ों की नज़र में आए बगैर ही उन्हें निशाना बनाया जा सकता था। टारपीडब भी इसी तरह के मिसाइल थे जो समंदर के अंदर एक खास जाविये से दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। और इस सब कुछ के हुसूल के लिए रोज बरोज बढ़ती हुई दौड़ में बरतानिया, जर्मनी, अमरीका और फ्रांस सरफहरिस्त थे। इस तरह यूरोप के अहम ममालिक बाहमी चपकलश के बाइस बहरी जिद्दत और जदीद बहरी बेड़े के हुसूल के लिए एक दौड़ में शरीक हो चुके थे। फ्रांस की बहरिया 1919 में 1910 की निस्बत दुगनी ताकतवर हो चुकी थी। जर्मनी 1914 में पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी बहरी कुव्वत बन चुका था। अमरीका जंग पेन 1898 के बाद ताकतवर बहरिया की अहमियत से आगाह हो चुका था और 20वीं सदी के आगाज से ही ताकतवर बहरिया के हुसूल के लिए मसरूफ अमल था। बरतानिया की शाही बहरिया पहले ही पूरी दुनिया की तरीन बहरिया की हैसियत से अपना आप मनवा चुकी थी। 1919 में बरतानिया की बहरी साजी की सनत अपने उरूज पर थी। कुछ यही हाल फिजाइया का भी था, गो फिजाइया के बारे में इस वक्त के जर्नैल कुछ खास पर उम्मीद नहीं थे। ताहम फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रूस, तुर्की और अमरीका तमाम के तमाम ही फिजाई जरिया तरसील के लिए कोशां थे। मजीद बरा जदीद तैयारों को मैदान जंग में मिलाने पर नित नए तजुर्बात हो रहे थे। लड़ाका तैयारे बनाए जा रहे थे और उनके जरिए बारूद और जंगी तबाही फैलाने वाला मवाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा दुश्मन के इलाकों पर छींकने का एहतमाम भी किया जा रहा था। तैयारों की रफ्तार और ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत में इजाफा के लिए हर मुल्क अपनी अपनी फिजाई अकेडमियों में तैयारियां कर रहा था। पायलट्स तैयार किए जा रहे थे और तैयारों पर मशीन गन नस्ब करके फजा से बुरी फौज पर हमला करने के लिए तैयारों के नक्शे में मुनासिब तब्दीली कर दी गई थी। अब पायलट से भी आगे गनमैन को दिखाया गया था, जहां से वो बिला रोक टोक मुसलसल फायरिंग कर सके। हासिल कलाम ये कि जब किसी इलाके में कोई एक मुल्क असलहा साजी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दीगर ममालिक भी अज खुद असलहा की दौड़ में शरीक होते हैं, क्योंकि पीछे रह जाने वाले ममालिक अपनी जुग्राफियाई और कौमी सरहदों की हिफाजत में नाकामी के बाइस अपनी हैसियत खो बैठते हैं और बिलाखिरकार अपने ताकतवर हमसाया ममालिक के लिए तरनवाला बनते हुए सफहा हस्ती से मिट जाते हैं। यही सूरत हाल 1914 में यूरोप की हो चुकी थी। बरतानिया पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर तसव्वुर होता था और उसी ताकत वकूत को जर्मनी की नई उभरने वाली आलमी कुव्वत मुसलसल चैलेंज कर रही थी। दूसरी तरफ रोज तेजी से अपनी जुग्राफियाई हुदूद में इजाफा कर रहा था, जो उसके हमसाया ममालिक खुसूसन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए मुसलसल खतरे की घंटी थी। इस सूरत हाल में हर मुल्क असलहा और जंगी साज व सामान की तैयारी में सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ था। एडम स्मिथ की किताब वॉल्थ ऑफ नेशंस ने अक़वाम यूरोप में एक नई सोच को जन्म दिया था, जिसके बाद कौमों की माशी तरक्की के लिए बाकायदा तहकीक की जाने लगी थी और अक़वाम यूरोप माशी वसाइल और ज़राए के हुसूल के लिए एक नए तरीका से मसरूफ अमल हो गए थे। वाटर स्टीम की जगह बैन अल-अक़वामी तिजारत व मईशत ने ले ली थी। तो मैं अपनी तमाम ज़रूरतें अपने ही वसाइल से पूरी करने की बजाय एक पैदावारी सलाहियतों में तखस्सुस की ख़्वाहां नजर आती थीं और दीगर ज़रूरियात के लिए आलमी मंडी की तरफ रुजू करने लगी थीं। बरतानवी इस्तेमार के फैलाव की वजह भी यही नुक्ता नजर था। पहले तो वो तिजारत के अमूमी मकासद के लिए यूरोप से बाहर निकले एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जा पहुंचे और वहां के सादा लो अवाम को अपना महकूम बना लिया। यूरोप की तमाम अक़वाम तिजारत व माशी तरक्की और खुशहाली के लिए यूरोप की तंग सरजमीन से निकल खड़ी हुई थीं और इस तरह आलमी खोज और आलमी पैदावारी ज़राए की तहकीक और उनसे इस्तिफादा की सरतोड़ कोशिशें जारी थीं। हर मुल्क अपनी ब्रोन यूरोप तिजारत के लिए बहरिया की तश्कील के लिए कोशां था।
جس ملک کے لیے یہ آسانی سے ممکن نہ تھا تو وہ دیگر ممالک کے بحری جہازوں کے ذریعے اپنے تجارتی کاروان اور قافلے روانہ کر رہا تھا۔ بین الاقوامی تجارت کا رجحان نیا قائم ہوا تھا، جس کے تحت ممالک دنیا بھر کے دور دراز علاقوں کی پیداوار سے اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق اجناس خرد و نوش اور دیگر اشیاء ضرورت خرید کرتے اور بدلے میں اپنے ممالک کی تیار کردے اجناس و اشیاء انہیں فروخت کرتے آن۔ یورپ کی باہمی جنگوں سے یورپی ماہرین و دانشوروں کو اس بات کا مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ جنگ لڑنے کے لیے کسی ملک کی مضبوط معیشت اور مستحکم سفارتی تعلقات انتہائی ضروری ہیں۔ اپنے ارد گرد منڈلانے والے خطرات کے پیش نظر ہر ملک معاشی و اقتصادی طور پر دیگر ہمسایہ ممالک سے سبقت لے جانے کا خواہاں نظر آتا تھا، کیونکہ یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ معاشی طور پر محکم ملک اپنے مد مقابل معاشی طور پر غیر مستحکم کم مستحکم ملک پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس طرح معاشی سبقت و استحکام دوسروں کے کمزور اور اپنے ملک کے مضبوط ہونے کی علامت تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر اقوام یورپ معاشی کامیابی کی خواہش میں ایک دوسرے سے مخاصمت کے جذبے سے سرشار تھیں۔ نہر سویز اس لیے انتہائی اہم مسئلہ بن چکی تھی کہ یہ ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے یورپ کا سب سے مختصر ترین راستہ تھی، اور ہر یورپی ملک اس پر اپنی بالادستی قائم کر کے دیگر ممالک کے گزرنے والے بحری جہازوں سے محصول حاصل کر سکتا تھا۔ برطانوی شاہی بحریہ اپنی بلند شان و شوکت اور وسعت کے باعث عالمی تجارت کے تمام بہترین راستوں پر قابض و حاکم تھی، جبکہ دیگر ممالک اس بالادستی سے سخت نالاں تھے، کیونکہ اس طرح اپنی تجارت سے ہونے والی آمدن کا کچھ حصہ برطانیہ کو پیش کرنے کے پابند تھے، جو برطانوی معیشت کے لیے بہتر اور ان ممالک کی معیشت کے لیے سخت نقصان دہ تھا۔ فولاد سازی، صنعت سازی، کیمیائی مصنوعات کی تیاری، برقی و معدنی ذرائع سے توانائی کا حصول اور زرعی ترقی کے لیے ہر ملک اپنی اپنی سطح پر کوششوں میں مصروف تھا۔ ان مفادات کے حصول کے لیے یورپی ممالک اپنی تجارت کا دائرہ کار بڑھانے اور ایسے ممالک جہاں سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں پر انحصار کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح مفادات کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر بھی انحصار کیا جاتا تھا۔ زیادہ طاقتور ممالک اس انحصار سے ناجائز فوائد بھی حاصل کرتے، اور مفادات کے حصول میں ہونے والی رکاوٹیں باہمی رنجش و تعصب کے جذبات کی آبیاری کا ذریعہ بن کر یورپی ممالک کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرتے۔ جرمنی عالمی تجارت میں سبقت لے جانے کی خواہش میں جدید ترین بحری بیڑے کے قیام میں مصروف عمل تھا۔ دوسری طرف جرمنی کے بحری بیڑے کے طاقتور ہونے سے برطانوی سمندری اجارہ داری کو شدید خطرہ تھا، اور اس تشویش اور تعصب نے برطانیہ کو جرمنی کے خلاف میدان کارزار سجانے اور فرانس اور روس کے ساتھ مفادات کے چھوٹے ٹکراؤ کے باوجود ہم صف ہونے پر آمادہ کیا۔ یہاں یہ مطلب ہرگز نہیں کہ برطانیہ، فرانس اور روس ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، بلکہ اپنے اردگرد ایک ابھرتی ہوئی معاشی و اقتصادی قوت کو دیکھ کر یہ ممالک سخت پریشان ہو گئے تھے اور کچھ دیر کے لیے اپنی باہمی مخالفتوں کو بھول کر متحد ہو چکے تھے۔ فرانس بیرونی سرمائے کی فراوانی کے باعث دیگر ممالک کو سودی قرضوں کی فراہمی پر اپنی معیشت کو استوار کر رہا تھا۔ روس صنعتی ترقی اور فولاد سازی کے لیے کوشاں نظر آتا تھا۔ جرمنی فولاد سازی، کیمیائی مصنوعات کی تیاری، بھاری مشینری کی تیاری اور برقی پیداوار میں اضافے کے اسباب پر غور کر رہا تھا۔ برطانیہ عالمی سوداگر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب اقدامات معاشی و اقتصادی استحکام و ترقی کے لیے راؤ با عمل لائے جا رہے تھے، اور ان اقدامات کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی تھی تاکہ کسی مقابل کے زیادہ طاقتور ہو جانے کی صورت میں حصول طاقت کے جملہ ذرائع۔ یورپی ممالک کے مابین ہونے والی جنگیں گزشتہ صدی کے پہلے نصف کی جنگوں کی طرح صرف عددی و علاقائی برتری کے لیے نہیں لڑی جاتی تھیں، بلکہ یہ جنگیں عالمی منڈیوں، پیداواری علاقوں اور توسیعی مقاصد کے حصول کے لیے لڑی جا رہی تھیں، اور ان سب مقاصد کے حصول سے ایک ہی بنیادی مقصد حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ تھا معاشی بالادستی۔